جو نیچرل ایکو سسٹم ہے فصلیں اور پودے اگانے کے لیے، اس میں 3 فنڈامنٹلز ہیں۔ پہلا فنڈامنٹل تو یہ ہے کہ زمین جو ہے پانی میں ڈوبنی نہیں چاہیے۔ قدرت نے جب اپ لینڈ یعنی کہ اونچی جگہ بنائی جس کے اوپر پودے پیدا ہوئے، وہ اونچی تھی اور اس کے اوپر ڈھلوانیں تھیں، سلوپس تھیں، تاکہ پانی کھڑا نہ ہو، کیونکہ زمین اور پودا جو ہے وہ پانی کھڑا ہونے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا۔ بارش ہوتی اور بارش جتنا پانی زمین کے اندر جذب ہونا ہو گیا، باقی رن آف کر کے ندی نالوں میں بیٹھ کے سمندر میں چلا گیا۔ دوسرا ہے زمین کو ڈسٹرب نہیں کرنا، یعنی کہ آپ نے کسی قیمت پہ بھی ہل نہیں چلانا، اور ہل چلائے بغیر بہت ہی اچھے طریقے سے نوٹل پرسین پلانٹنگ کے ساتھ آپ نے بجائی کرنی ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ قدرت کے ماحول میں 1 انچ بھی جگہ آپ کو ننگی نظر نہیں آئے گی، یا تو وہاں پودے پیدا ہوئے ہوں گے یا پودوں کے پتے اور چیزیں ڈراپ ہو کے زمین کو کور کیا ہوگا۔ زمین کو کور کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ زمین کا درجہ حرارت معتدل رہے اور وہ پودوں کے لیے اور زمین کے اندر جو حیات ہیں وہ اچھے طریقے سے گرو کر سکیں۔ پودوں کے لیے زمین کا درجہ حرارت اسی طریقے سے ہے جس طرح ہمارے جسم میں ہمارا درجہ حرارت ہے، اور جو ملچ ہے یہ انسولیشن کا کام کرتی ہے، یہ معتدل درجہ حرارت رکھتی ہے، گرمیوں میں کم اور سردیوں میں زیادہ، یعنی کہ 15 اور 30 سینٹی گریڈ کے درمیان میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس ٹائپ کی ملچ آپ استعمال کر رہے ہیں، وہ مینٹین کرتی ہے جو ایک معتدل درجہ حرارت ہے پودوں کے لیے بھی اور زمین کے اندر حیات کے لیے بھی۔ اس کے علاوہ ملچ جو ہے پانی نہیں اڑنے دیتی۔ سب سے زیادہ ویسٹیج جو ہوتی ہے، ساری ویسٹیج، سب سے زیادہ کی ساری ویسٹیج جو ہوتی ہے پانی کی، وہ اڑنے سے ہوتی ہے، زمین ننگے ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ میں آج آپ اس کو اس سلائیڈ میں بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے اور کون کون سی ملچز ہیں، کس طرح کے ملچز ہیں جو ہم اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلی تو وہ یہ ہے کہ ہم بیڈس وغیرہ بنائیں اور بیڈس بنانے کے بعد فصل کاشت کریں، اور باہر سے کوئی ملچ لا کے بیڈس کے اوپر ڈال دیں، یعنی کہ باہر کسی اور کھیت سے پرالی وغیرہ یا توڑی یا مکی کے ٹانڈے، جو کوئی بھی چیز ملے، یعنی کہ کوئی بھی پودے کی باقیات جو ہوتی ہیں وہ ملچ کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہیں۔ یہ پہلا طریقہ ہے ملچ کرنے کا۔ اگر آپ نے پہلی دفعہ پکنک پہ شفٹ ہوئے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے زمین کو لیول کر لیا، گہرا ہل چلا کے کٹ توڑ لیا، اس کے بعد آپ نے بیڈز بنائے، بیڈز کے اوپر آپ نے بیج یا فصل کاشت کی اور اس کے اوپر ملچ کر دی۔ یہ مکمل ہو گیا آپ کا سارا نظام۔ اس سے نہ کھادوں کی ضرورت پڑے گی، نہ اسپرے کی ضرورت پڑے گی، اور پانی بھی 80-90% کم لگانا پڑے گا، ہل بھی نہیں چلانا آپ نے۔ اس سے فصل بھی بہتر ہوگی، اس کی کوالٹی بھی بہت بہتر ہوگی، اور اس کی ظاہر پرائس بھی بہتر ملے گی آپ کو۔ تو یہ پہلے ٹائپ کی ملچ جو ہے وہ باہر سے لا کے آپ اوپر بیڈس کے اوپر بچھاتے ہیں۔ دوسری ٹائپ کی ملچ ہوتی ہے کہ آپ نے فصل گرو کی، مکی گرو کی، یا آپ نے گندم گرو کی، یا آپ نے چاول گرو کی، کاشت کی، اس کے بعد جو ہارویسٹنگ کی تو اس کی جو پرالی ہے، ناڑ ہے، وہ زمین کے اندر ہی ہے، اور آپ نے اسی طریقے سے بیڈز کے اوپر جو ہے فصلیں کاشت کر دیں، یعنی کہ جو باقیات ہیں نہ اس کو آگ لگائی اور نہ ہی اس کو اٹھایا وہاں سے، اور آپ نے اسی طریقے سے جو پچھلی فصل کی باقیات ہیں اس کے اندر اسی طریقے سے آپ نے بجائی کر دی۔ یہ دوسری قسم ہے ملچ کی۔ تیسری قسم جو ملچ کی ہے وہ آپ مثلاً باغات ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جس میں آپ پرماننٹ کوئی چیز گرو کر دیتے ہیں، کیونکہ قانون جو قدرت کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 1 انچ زمین کو بھی ننگا نہیں چھوڑنا۔ تو باغات میں یا تو آپ فصلیں لگائیں جس سے آپ کو کچھ انکم بھی ہو سکے، یا آپ کے اگر ڈیری ہے، جانور ہیں، تو آپ ان کے لیے لوسن کاشت کر دیں۔ لوسن جو ہے وہ ملچ کا بھی کام کرے گا اور آپ کے جانوروں کو فیڈ بھی کرے گا۔ لوسن کی ملچ بہت اچھی ہے کیونکہ ایک دفعہ کاشت کرنے کے بعد سال ہر سال تک یہ چلتی رہتی ہے۔
تو یہ ایک لائیو ملچ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے. اور دوسری جو چیز ہے وہ اس کو کہتے ہیں کور کراپ کے اوپر جو کرمپنگ ہوتی ہے. تو کرمپنگ یعنی کہ آپ نے کوئی زمین آپ کی پاس فالتو پڑی ہے اور اس میں آپ نے کوئی فصل لگا دی اور فصل لگا کے اس کو جو ہے وہ ملچ کے طور پہ استعمال کیا اور کھڑی فصل کے اندر ہی آپ نے اس کو کرمپ کر کے نئی فصل کی بجائی کر دی. یہ ہے آپ کا یعنی کہ چوتھے قسم کی ملچ. تو اس لیے جو ہے آپ کو یہ چاروں طریقے میں نے بتا دی ہیں. اس میں سب سے بہتر جو ہے وہ لائیو ملچ کا ہی طریقہ ہے اور ظاہر ہے پھر دوسرے نمبر پہ آپ کا پلانٹ ریزیڈیو کا ہے. تو اس لیے جو ویڈس آپ ہمیشہ ذکر کرتے رہتے ہیں کہ ویڈس جو ہیں یا جڑی بوٹیاں جو ہیں اس کا کیا کیا جائے. تو جڑی بوٹیاں تو وہاں پہ آئیں گی جہاں پہ زمین خراب ہو چکی ہے، یعنی کہ زمین میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت بہت محدود ہو چکی ہے اور یا زمین ننگی ہے. دو صورتوں میں ویڈز آئیں گی کیونکہ ویڈز جو ہیں یہ قدرت کی طرف سے ایک سلوشن ہے تاکہ زمین آپ کی خراب نہ ہو اور زمین کی میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت بھی ہو اور اس کو گرمائش سے بھی بچانا ہے، اس کو ریڈیشن سے بچانا ہے. اس لیے زمین کو کور کرنے کے لیے یہ آتی ہیں ویڈز. اور جب آپ اچھے ماحول یعنی کہ پکنک کے اوپر آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو کسی قسم کی بھی ویڈز نظر نہیں آئیں گی. شکریہ.